خبر آپ کو دیں کہ استنبول میں ہونے والی بات چیت میں پاکستانی وفد نے افغان طالبان کے وفد کو حتمی موقف پیش کر دیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے واضح کر دیا ہے کہ افغان طالبان کی طرف سے کی جانے والی دہشت گردی کی سرپرستی نامنظور ہے۔ پاکستانی وفد نے یہ بھی واضح کیا ہے کہ اس کے خاتمے کے لیے ٹھوس اور یقینی اقدامات کرنے پڑیں گے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق اس کے برعکس طالبان کے دلائل غیر منطقی اور زمینی حقائق سے ہٹ کر ہیں۔ نظر آ رہا ہے کہ طالبان کسی اور ایجنڈے پر چل رہے ہیں۔ یہ ایجنڈا افغانستان، پاکستان اور خطے کے استحکام کے مفاد میں نہیں ہے۔ مذاکرات میں مزید پیش رفت افغان طالبان کے مثبت رویے پر منحصر ہے۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاکستان نے جو مطالبات پیش کیے ہیں وہ مکمل طور پر واضح شواہد پر مبنی اور مسئلے کا حقیقی حل ہیں۔ افغان طالبان کی ہٹ درمی، عدم سنجیدگی اور عدم تعاون دیگر فریقین خصوصاً میزبان پر بھی واضح ہے۔ پاکستانی وفد نے واضح کر دیا ہے کہ ہمارے دہشت گردی کے مرکزی مطالبات پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں۔ میزبان اب بھی پوری کوشش کر رہے ہیں کہ طالبان وفد زمینی حقائق اور شواہد کو سمجھے اور سنجیدگی سے تعاون کرے تاکہ مذاکرات نتیجہ خیز ہو سکیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پاک افغان مسئلے کے حل میں دلچسپی کا اظہار۔ چند روز قبل پاکستان اور افغانستان کے درمیان شروع ہونے والا واقعہ ہم جلد حل کر لیں گے۔ دونوں ممالک نے بات چیت شروع کر دی ہے۔ امید ہے کہ یہ معاملہ جلد حل ہو جائے گا۔ سعودی عرب نے پاک افغان جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا۔ امریکی صدر کی ایک بار پھر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی تعریف۔ پاکستان کے وزیر اعظم اور فیلڈ مارشل عظیم شخصیات ہیں۔ امریکی صدر کا تھائی لینڈ اور کمبوڈیا میں امن معاہدے کی تقریب سے خطاب، کہا کہ جنگ رکوانے کا کام اچھے سے کر سکتا ہوں۔ تجارت کے ذریعے اب تک 8 جنگیں رکوا چکا ہوں۔ افغان سرزمین سے فتنہ الخوارج کی پاکستان مخالف شرنگیزیاں جاری ہیں۔ ایک ہی روز میں 2 مختلف مقامات پر سرحد سے دراندازی کی کوشش کی گئی۔ سیکیورٹی فورسز نے دونوں مقامات پر مؤثر جواب دے کر 4 خودکش بمباروں سمیت 25 خوارج کو جہنم حاصل کر دیا۔ شمالی وزیرستان میں 15 کرم میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ گولہ بارود برآمد ہوا۔ دفاع وطن کے مشن میں وطن کے 5 بہادر سپوت جامع شہادت نوش کر گئے۔ فتنہ الخوارج نے دراندازی کی کوششیں ترکیہ میں پاک افغان مذاکرات کے موقع پر کیں۔ ترکی میں پاک افغان مذاکرات کے عین درمیان میں افغان سرحد سے شرنگیزی خوارج کے 2 بڑے گروہوں کی پاکستان میں دراندازی کی کوشش۔ افغان عبوری حکومت کی نیت پر سوالات اٹھنے لگے۔ اختیار کے مطابق فتنہ الخوارج نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف مقامات پر افغانستان سے دراندازی کی کوشش کی۔ سیکیورٹی فورسز نے بروقت کارروائی کر کے 25 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ شمالی وزیرستان کے علاقے اسپم وام میں بھارتی حمایت یافتہ 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا گیا، جن میں 4 خودکش بمبار بھی شامل تھے۔ کرم کے علاقے میں دراندازی کی ایک اور کوشش میں 10 خوارج مارے گئے۔ ہلاک دہشت گردوں سے بھاری مقدار میں اسلحہ اور گولہ بارود بھی برآمد ہوا۔ شدید فائرنگ کے تبادلے میں پاک فوج کے 5 جوان بہادری سے لڑتے ہوئے جامع شہادت نوش کر گئے۔ شہداء میں حوالدار منظور حسین، سپاہی نعمان الیاس کیانی اور سپاہی محمد عدیل شامل ہیں۔ سپاہی شاہ جہان اور سپاہی علی اصغر نے بھی دفاع وطن کے مشن میں جان قربان کر دی۔ فتنہ الخوارج کے دہشت گردوں کی جانب سے دراندازی کے یہ واقعات ایسے وقت میں ہو رہے ہیں جب پاکستان اور افغانستان کے وفود ترکی میں مذاکرات میں مصروف ہیں۔ اس سے عبوری افغان حکومت کی نیت پر سوالات اٹھ رہے ہیں کہ آیا وہ اپنی سرزمین سے دہشت گردی کے خاتمے کے لیے واقعی سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ پاکستان بارہا افغان عبوری حکومت پر زور دیتا آیا ہے کہ وہ اپنی جانب مؤثر بارڈر مینجمنٹ کو یقینی بنائے اور دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تاکہ افغان سرزمین کو پاکستان کے خلاف استعمال ہونے سے روکا جا سکے۔ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات عطا طاہر کہتے ہیں کہ ملکی دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ ہمیں مسلح افواج کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں پر فخر ہے۔ مسلح افواج نے ہمیشہ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا۔ سعودی عرب کے ساتھ مختلف شعبوں میں تعاون پر بات چیت ہوگی۔ لاہور میں فرسٹ پنجاب پیڈل چیمپئن شپ کی اختتامی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے مزید کیا کہا، سنیے۔ پاکستان نے جب بھی کسی بھی کوئی بھی اگریشن ہوئی ہے اس کا ہمیشہ جو ہے وہ ایک بڑا اچھا رسپانس اور بڑا بھرپور رسپانس دیا ہے۔ تو مجھے تو صرف بڑا اعتماد ہے اپنی آرم فورسز کی ایبلٹی پہ اینڈ دیئر کیپیبلٹی ٹو ڈیفینڈ دا کنٹری۔ تو مجھے تو اتنا ہی پتہ ہے کہ کسی بھی قسم کی جب اگریشن ہوتی ہے تو ہماری آرم فورسز جو ہیں وہ فلی اکوپڈ ہوتی ہیں اس چیلنج کو ڈیل کرنے کے لیے۔ سعودی عربیہ کے ساتھ ہماری ایک بائیلیٹرل میٹنگز ہونے جا رہی ہیں، تو اس پہ فوکس ہوگا ٹریڈ کے اوپر، انویسٹمنٹ کے اوپر، پاکستان کی اکانومی کو بہتر کرنے کے حوالے سے۔ میرا بڑا دل سے ماننا ہے کہ
پالیٹکس میں سپورٹس اور سپورٹس میں پالیٹکس یہ نہیں ہونی چاہیے. یہ دونوں ایک ڈفرینٹ چیزیں ہیں, دو ڈفرینٹ سٹریمز ہیں, دونوں ڈفرینٹ رہنی چاہیے. ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ نے بہت اچھے سپورٹسمین سے نوازا ہے. ہم دنیا میں جانے جاتے ہیں اپنی سپورٹس کی سکل کی وجہ سے. تو آپ کے پاس یہ موقع ہے کہ اس یوتھ بلج کو آپ پازیٹیو طرف لے کے جائیں, ان کے لیے مزید فیسلٹیز پرووائڈ کریں. وزیراعظم شہباز شریف آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر وزیراعظم شہباز شریف آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض جائیں گے. وزیراعظم مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے. شہباز شریف سعودی قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. تجارت، سرمایہ کاری، توانائی، افرادی وسائل کے شعبوں میں تعاون پر گفتگو ہوگی. وزیراعظم علاقائی اور عالمی امور پر بھی سعودی قیادت سے تبادلہ خیال کریں گے. وزیراعظم اور دیگر ممالک کے رہنما بین الاقوامی تنظیموں کے سربراہان سے بھی ملاقات کریں گے. وزیراعظم شہباز شریف آج 3 روزہ دورے پر سعودی عرب جائیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق شہباز شریف سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی دعوت پر ریاض جائیں گے. وزیراعظم مستقبل کی سرمایہ کاری کانفرنس کے 9ویں ایڈیشن میں شرکت کریں گے. شہباز شریف سعودی عرب سے ملاقات کریں گے. اپڈیٹس آپ نے جانی. اب آپ کو بتائیں کہ پیپلز پارٹی کے آزاد کشمیر میں حکومت سازی کے لیے نمبرز پورے کرنے کا دعویٰ. سندھ ہاؤس اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کا پاور شو فریال تالپور کی جانب سے عشائیے کا اہتمام کیا گیا. آزاد جموں کشمیر قانون ساز اسمبلی کے 27 ارکان شریک. پی ٹی آئی فارورڈ بلاک اور پیپلز پارٹی پارلیمانی پارٹی کے ارکان کی شرکت. فارورڈ بلاک کے یاسر سلطان، چودھری ارشد، سردار محمد حسین کی شرکت. چودھری اخلاق ماجد خان، اکبر ابراہیم بھی شریک ہوئے. فہیم اختر کیانی، عاصم شریف بٹ، ملک ظفر اقبال کی بھی شرکت. فریال تالپور سے پی ٹی آئی فارورڈ بلاک کے 10 ارکان کی ملاقات. بیرسٹر سلطان گروپ کے 5 ارکان بھی شامل. وزیراعظم آزاد کشمیر انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کے لیے حمایت کر دی. 30 سے زائد ارکان اسمبلی ہمارے ساتھ ہیں. مسلم لیگ نون کی حمایت کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں. پارٹی موقف. صدر مملکت کا وزیر اعظم سے ٹیلی فونک رابطہ. آصف علی زرداری نے شہباز شریف سے آزاد کشمیر میں حکومت کے لیے تعاون مانگ لیا. وزیر اعظم نے مذاکرات کے لیے حسن اقبال کی سربراہی میں کمیٹی تشکیل دے دی. مسلم لیگ نون کی کمیٹی پیپلز پارٹی سے مذاکرات کرے گی. ناظرین، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور چودھری امان الحق کا یہ کہنا ہے کہ 27 اکتوبر جموں کشمیر کے عوام کے لیے سیاہ ترین دن ہے. بھارت نے تقسیم برصغیر کے اصولوں کی خلاف ورزی کی. عوام کی خواہشات کے برعکس کشمیر میں اپنی فوجیں اتار کر ایک حصے پہ قبضہ کیا. بھارت نے نام نہاد اور معاہدہ الحاق ہندوستان کو بنیاد بنا کر جموں کشمیر پر اپنا دعویٰ کیا، جس کو اقوام متحدہ نے مسترد کیا. ہندوستان کے غیر قانونی اور جابرانہ قبضے کو ریاست جموں کشمیر کے عوام نے کبھی قبول نہیں کیا. 27 اکتوبر کو سیز فائر لائن کے دونوں جانب اور دنیا بھر میں مقیم کشمیری یوم سیاہ کے طور پر مناتے ہیں. ہندوستان کے غاصبانہ قبضے کے خلاف بھرپور احتجاج کرتے ہیں. ہندوستان مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیاں کر رہا ہے. نومبر 1947 میں ہندوستان کی افواج، ڈوگرا فورسز، RSS اور اکالی دل کے دہشت گردوں نے 2.5 لاکھ کے قریب جموں کشمیر کے مسلمانوں کو شہید کیا. 1989 کے بعد 96,000 سے زائد عوام اور عام شہریوں کو شہید کیا جا چکا ہے. مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کی جان، مال، عزت اور عصمت محفوظ نہیں رہی. مقبوضہ جموں کشمیر کے عوام کی جدوجہد حق خود ارادیت کے لیے ہے. یہ حق اقوام متحدہ کی قراردادوں میں کشمیری عوام کو دیا گیا ہے. ہندوستان نے خود اقوام متحدہ سے 1948 میں رجوع کیا. اب نہ صرف یہ حق دینے سے انکاری ہے بلکہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے. مقبوضہ کشمیر میں آبادی کی بیت کو بدلنے کے لیے ہندوستان سے لوگوں کو لا کر آباد کیا جا رہا ہے. سرکاری ملازمتوں میں ہندوستان کے لوگوں کو ترجیح دی جا رہی ہے. تمام حریت قیادت کو پابند سلاسل رکھا گیا ہے. انسانی حقوق کے لیے کام کرنے والے کارکن اور آزاد صحافی جیلوں میں ہیں. مقبوضہ جموں کشمیر میں اظہار رائے، اجتماع، تحریر اور تقریر پر مکمل پابندی ہے. اسرائیل کا لبنان پر حملہ، 3 افراد جاں بحق ہو گئے جبکہ متعدد زخمی ہوئے. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا. اسرائیل نے جنگ بندی نہ کی تو نتائج سنگین ہو سکتے ہیں. اسرائیل بچوں اور خواتین کو نشانہ بنا رہا ہے. اسرائیل ہمسائے ممالک سے مسلسل سیز فائر معاہدے کی خلاف ورزیاں کر رہا ہے. آپ کو بتائیں کہ اسرائیل کا لبنان پر حملہ، 3 افراد جاں بحق، متعدد زخمی. تشویشناک حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا.
समुद्री तूफान मेलिसिया तबाही का सबब बन सकता है। अमरीकी हैरिकेन सेंटर की वार्निंग, तूफान मेलिसिया से शदीद बारिश और सैलाब का खतरा भी है। समुद्री तूफान कैटेगरी 4 में दाखिल हो चुका है। समुद्री तूफान क्यूबा से अमेरिका की जानिब रुख इख्तियार कर लिया है।